بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. جتنا دکھ بیٹیوں کو ہوتا ہے اتنا بیٹوں کو، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، اتنا بیٹوں کو. ہلکے کیوں بول رہے ہیں کہ بیٹیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں؟ یہ ڈر کے بیٹوں سے نہیں بول رہے. میں ان بیٹوں سے کہتا ہوں اگر ابا کم تیز بول جائے تو پوچھنا مت کہ وہاں بہت بول رہے. ڈرنا نہیں. جتنا درد بیٹیوں کو ہوتا اتنا بیٹوں کو نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ حضرت فاطمہ زہرا حضور نے بیٹی کی عزت ہمیں سکھائی. اور میں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا خدا را کبھی شادی وغیرہ کے فنکشن میں جاؤ اور جی چاہے آج فیشن میں دوپٹہ اتار کے جانا ہے، میرے حضور کی قربانیاں یاد کر لینا. تمہاری کوئی اوقات نہ تھی اگر حضور نے تمہیں عزت نہ بخشی ہوتی. گھر تو کیا تمہیں جوتیوں میں جگہ آج نہ ملتی اگر میرے حضور نے یہ نہ کہا ہوتا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج جو عزتیں ہیں، جو باپ کل بیٹی کو قتل کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا آج سفید بال لے کے رکشہ چلا کے مزدوری کر کے پالنے میں فخر محسوس کرتا ہے. یہ تبدیلی کس کی وجہ سے آئی؟ میرے حضور کی وجہ سے آئی ہے. خدا را بیٹیوں کبھی باپ کو رسوا نہ کرنا، کبھی باپ کو ذلیل نہ کرنا. 18 سال یہ مزدور بن کے مزدوری کرتا رہا لیکن کبھی تجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور نہیں کیا. یہ چاہتا تو یہ بھی تجھ سے برتن دھلوا کے اپنے گھر کا خرچہ چلا لیتا لیکن خود مزدوری کی اس لیے کہ بیٹی تیری عزت سلامت رہے، تیرے ناز سلامت رہے. وہ لوگوں کتنے سالی میں وہ باپ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے، ان کے پیدا ہونے پہ گھن کرتے. آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ علماء اکثر مسافر رہتے ہیں، کوئی کہیں دین کی تبلیغ کرتا ہے کوئی کہیں کرتا ہے، لیکن پوچھو ان علماء سے جب کبھی گھر جانا ہوتا ہے 8 دن میں 10 دن میں گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا تو کتنی بھی تھکن ہو اگر بیٹی 6 مہینے کی بھی ہے باپ سینے پہ لٹاتا ہے، اس کی ٹھوکریں جب سینے پہ لگتی ہیں اللہ ٹھوکر کی برکت سے بدن کی تھکن اتار دیا کرتا ہے. بیٹی ہوتی ہے. کبھی بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا. بیٹیاں کبھی کبھی وہ کر جاتی جو بیٹے نہیں کر پاتے، بیٹے نہیں کر پاتے. کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں. وہ تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا. کبھی آنا باہر شہر سے، کبھی پردیس سے آنا اور کہہ دینا میں آدھی رات کو گھر پہنچ رہا ہوں. وہ گھر کے اندر تیرا بیٹا بھی ہو، تیری بیوی بھی ہو جس نے 7 چیلے مرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں، وہ بیٹا بھی ہو جو کہتا ہو زندگی تجھ پہ لٹا لی ہے لیکن آدھی رات ہو آنا. جب کبھی آدھی رات کو گھر میں آؤ گے دروازہ کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹانا. جو سب سے پہلی آواز تیری آواز پہ نکلے گی وہ بیوی اور بیٹے کی آواز نہیں بلکہ تیری بیٹی کی آواز ہوگی. اکثر بیٹیاں راتوں کو سویا نہیں کرتی کہ باپ آنے والا ہے. ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. 10 منٹ اور بات کر لوں میں آگے کو. بیٹی سارے بولیں بیٹی، ابھی نہیں بولے. اللہ آپ کو زبان چلانے کی توفیق بخشے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ہاں یاد رکھے نا ایک مرتبہ نا میرے حضور خانہ کعبہ میں طواف وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مفتی صاحب کے بھی کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نماز میں مصروف تھے. ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا اور حضور کو نماز پڑھتے دیکھا نا تو اس نے کہا کہ فلاں مقام پہ اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی جو اوجڑی لا کے معاذ اللہ محمد کے سر پہ رکھ دے. تو اس کے یاروں میں ایک یار عقبہ بن ابی معیط کا نام تھا، وہ ہٹا کٹا لئیم شہید تھا. اس نے کہا اتنی سی بات، ابھی گیا لے کے آیا. وہ گیا اس نے اوجڑی اٹھائی لایا، حضور سجدے میں تھے، میرے حضور کے سر اور شانوں کے بیچ لا کے میں نے اس کو رکھا. بہت بھاری اوج تھا، اونٹ کا اوج تھا. اب حضور کا سر سجدے میں ہے، اٹھ نہیں رہا ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی وہیں پہ کھڑے تھے، کہتے میں نے کھینچنے کی کوشش کی لیکن اتنی وزنی تھی کہ اکیلا نہ کھینچ سکا. کہتے میں نے بہت محنت کی، جب نہیں کھینچ پایا تو کہتے پھر میں نے دوڑ لگائی. جاتا تو کہاں جاتا، کوئی یارو مددگار بھی نہیں تھا، کوئی ہمارا پرسان حال بھی نہیں تھا. فرماتے میں نے دوڑ لگائی، حضور کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی. اندر سے اما خدیجۃ الکبریٰ کی آواز آئی. کون؟ کہا کہ میں آیا ہوں. نام بتایا. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ کچھ ظالموں نے حضور کے سر پہ اوجڑی ڈال رکھی ہے، سرکار کا سر سجدے میں ہے، اب سر اٹھ نہیں رہا ہے، مجھ سے اوجڑی نہیں ہٹ رہی ہے. ابھی اتنی بات کہی تھی کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے اسی 6 سال کی عمر میں 55 کی عمر شریف میں آپ نے اپنے اوپر چادر تطہیر کو ڈالا، پردے کے اہتمام سے
نکلی دوڑ کر کے حرم شریف میں آئی ہے جہاں مصطفیٰ کے اوپر اوج رکھا ہے اونٹ کا آنے کے بعد کوشش کی جا رہی ہے وہ صحابی کہتے میں نے اوجڑی کھینچی ہے دوسری طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکیلا ہے کہتے بمشکل تمام اوجڑی ہٹی لیکن جیسی حضور کی کمر سے اوجڑی ہٹی ہے میرے حضور نے سجدے سے سر اٹھایا ہے تو کیا بیان کرتے ہیں کہتے حضور کی آنکھیں سرخ تھی چہرہ آنسوؤں سے تر تھا پورا چہرہ سرخ تھا حضور کا حضرت فاطمہ نے باپ کا چہرہ دیکھا دوڑ کر کے باپ کی گود میں بیٹھی دوپٹے کا کونا سنبھالا باپ کا ماتھا صاف کرتی جا رہی ہے روتی جا رہی ہے میرے حضور نے بیٹی کا یہ حال دیکھا کہ بس پھر کیا تھا نبوت کی آنکھ میں آنسو آ گئے میرے حضور جب آنکھ میں آنسو لائے ہیں اب فاطمہ زہرا کے سب کا بندن ٹوٹا ہے آپ بھی ہچکی بھر کے باپ کا ماتھا چوم کے روئی ہے رونے کے بعد آپ نے رخ کیا کہ کعبے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اے میرے خدا بتا تو صحیح کیا میرا باپ سچا رسول نہیں ہے کہ یہ جو دین لایا کہ وہ سچا نہیں ہے کہ اس کا پڑھنے والا قرآن سچا نہیں ہے بتا تو صحیح کہ اس کا مذہب سچا نہیں ہے اللہ اکبر کہ یا اللہ اگر میرا باپ سچا ہے اس کا مذہب سچا ہے اس کا دین سچا ہے پھر بتا تو صحیح یہ چلتا ہے تو لوگ کانٹے کیوں بچھاتے ہیں یہ بولتا ہے تو پتھر کیوں مارتے ہیں یہ سجدے کرے تو اوج کیوں ڈالتے ہیں یہ کہتے کہتے حضرت فاطمہ نے دوڑ لگائی اور خلاف کعبہ کو جا کے سینے سے لگایا اور لپٹ کے کہتی ہے یا اللہ ایک بیٹی کی التجا ہے کہ جتنوں نے میرے باپ کے اوپر اوج ڈالنے کی سازش کی ہے میرے مالک نے زمین پہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے انہیں جینے کا حق نہیں ہے اتنی بات حضرت فاطمہ نے کہی ہے میرے حضور نے اپنی جگہ چھوڑی ہے دوڑ کر کے خاتون جنت کو سینے سے لگایا فرمایا فاطمہ اگلا جملہ نہ بول دینا اگلا جملہ نہ بول دینا ورنہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی اور محمد مٹانے نہیں آیا بلکہ مٹتے ہوئے کو زمانے میں بچانے کے لیے آیا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن دستار بندی جامعہ رضویہ رحمت العلوم حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ پر خاتون جنت کی زبان سے نکلی دعا تھی اتنا تو کہہ چکی تھی نا انہیں زمین پر رہنے کا حق نہیں مشیت کا نقیب آواز دے رہا تھا فاطمہ صبر کر بدر کا میدان سجنے دے خدا کی قسم پوچھو ان علماء سے بدر کا میدان سجا جتنے اس سازش میں شامل تھے بدر کے میدان میں دنیا نے دیکھا ان کے سر کہیں تڑپ رہے تھے دھڑ کہیں تڑپ رہے تھے یہ حضرت فاطمہ زہرا کی بددعا کا نتیجہ تھا خدا را بیٹیوں سے پیار کرو بیٹیوں سے محبت کرو کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی بیٹیاں کر جاتی ہیں جب دکھ میں دنیا ساتھ چھوڑے گی تیری بیٹی تیرا ساتھ دے گی جب تو لقمے کو ترس جائے گا تو بیٹی تجھے کھانا کھلائے گا جسے تو نے جائیداد نہ دی جسے تو نے حق نہ دیا جو شریعت نے مقرر کیا تھا خدا کی قسم وہ زندگی میں کبھی تجھ سے نہیں کہتی ابا میرا حق کھا کے مر گیا کبھی نہیں کہتی بیٹی تو بیٹی ہوتی ساری زندگی تم اس کا لاکھ حق کھا جاؤ پھر بھی وہ تمہارے لیے جان دینے تیار رہتی ہے وہ جانتی ہے یہ زمین کچھ بھی نہیں میرا باپ سب کچھ ہے وہ جانتی ہے جائیداد کچھ بھی نہیں میرا بھائی سب کچھ ہے خدا را ان بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو اور جو گھروں کے اندر کسی کی بیٹی کو ستاتے ہیں صرف ایک بات کا جواب دے دو کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری بیٹی کو سسرال میں جا کے گالیاں ملے نہیں ہے کوئی بیٹا کوئی باپ ایسا ہے جو یہ چاہے میری بیٹی کو سسرال جا کے تانے ملے کوئی نہیں چاہتا تو سنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سسرال میں تمہاری بیٹی کو عزت ملے تو یہ قانون اپنا لو تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو اللہ تمہاری بیٹی کو عزت دے گا بیٹیوں کی عزت کرو بیٹیوں کی قدر کرو ما آتاکم الرسول فخذوہ لوگوں میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو حضور نے بیٹی کو رحمت بنا کے پیش کیا رحمت بنا کے پیش کیا اور کتنے پیارے انداز میں حضور نے فرمایا جس کو خدا نے 3 بیٹیاں تھی اس نے پالا پوسا عزت سے رخصت کیا حضور فرماتے ہیں اس کو جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں 2 والا کھڑا ہو گیا حضور 3 بیٹی والا جنتی مجھ پہ تو 2 ہی رہ گئی میرے حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں خدا کے کرم کا جو دریا ہے وہ محدود نہیں ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں حضور فرماتے ہیں اگر 3 والا جنت ہے تو 2 بیٹیوں والا بھی جنت ہے
जब दो बेटी वाला जन्नती हो गया तो फिर एक वाला भी खड़ा हुआ, लगता है मेरा भी काम बन ही जाएगा। खुदा की कसम वो जानते थे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे बोले देने वाला है सच्चा हमारा नहीं नबी। अल्लाह अकबर। एक वाला भी खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो एक ही बेटी है। हुजूर ने फरमाया जा, तीन वाला भी जन्नती, दो वाला भी जन्नती, एक वाला भी जन्नती है। तो काम तीनों का बन गया, तीन वाला जन्नती, दो वाला जन्नती, एक वाला जन्नती। फिर उसको तो ख्याल आना ही था ना जिस पे बेटी नहीं थी। एक सहाबी उठ के खड़े हुए, हुजूर इन पे तीन थी, ये भी जन्नती, इन पे दो, ये भी जन्नती, इन पे एक, ये भी जन्नती। हुजूर मुझ पे तो बेटी नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा, अगर खुदा ने बेटी नहीं दी ना तो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, क़यामत में लावारिस नहीं होगा तो उसका हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। बेटी की तमन्ना अगर जन्नत दिला सकती है तो बेटी की परवरिश तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकती है। बेटियों को इज्जत दिया करो, बेटियों की कदर किया करो और किसी की बेटी को रुलाया ना करो। अल्लाह बेटी देना, शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना। इसलिए कि बेटे दुआओं से मिल जाते हैं, बेटियां नसीबों से मिला करती, नसीबों से बेटियां मिला करती। इसलिए जरूरी है कि अब बेटियों की भी इज्जत करें, कद्र करें, निकाह को आसान करें। ये जो रस्में चली आ रही हैं, जितनी गैर मुस्लिमों की रस्में थी, आज सब हमारे अंदर मौजूद है, सारी हमारे अंदर मौजूद है। खुदा इन रस्मों को कम करें। पैसे की कसरत है, 1 लाख का तू आतिशबाजी न कर, मदरसे में आ, कारी साहब कल्ला अल्लामा साहब से कह हजरत बताओ बच्चे पानी कौन सा पीते हैं, अगर फ्रिज नहीं है एक फ्रिज का इंतजाम कर दे, अगर पंखा नहीं है तो पंखा लगा दे, कूलर नहीं है कुरान वालों के लिए कूलर का इंतजाम कर दे। हाँ, अगर बिस्तर नहीं है कोई गरीब तालिब इल्म है उसके बिस्तर का इंतजाम कर दे। गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरी करोड़ों की जायदाद में बेटे तेरे नाम के हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं बेटे। कभी कब्रिस्तान जाके देखा कर, कितनी कब्रों पे ताजा फूल मिलेंगे और कितनी कब्रों पे तो साहिब कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता। क्या उनके वारिस नहीं थे? उन्होंने जायदाद नहीं छोड़ी, उन्होंने भी जायदाद छोड़ी, लेकिन बेटों ने याशियों में उड़ा दी, आतिशबाजियों में बेटों ने उड़ा दी। बाप का जनाजा याद नहीं आता बेटों को, बाप की खबर याद नहीं आती। अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ, मदरसे में कूलर लगवाओ, एसी लगवाओ, फ्रिज लगवाओ, ठंडी हवा का इंतजाम कर। मैं नहीं जानता 50 साल बाद तेरे मरने के कोई दुआ करे ना करे, अगर तूने इस इदारे रहमतुल उलूम में एक एसी लगवा दी या बच्चों के लिए कूलर का इंतजाम कर दिया तो तेरे मरने के 100 साल के बाद भी अगर कूलर बाकी है वो चलेगा, उसके सामने बैठ के कुरान वाला कुरान पढ़ेगा, इसको गर्मी लगेगी, उधर कूलर से ठंडी हवा चलेगी, वो हवा करके इस हाफिज के बदन को लगेगी। जब ठंडे झोंकों से इसका बदन ठंडा होगा तो दावे के साथ कहता हूँ तू कब्र में होगा, ये मदरसे में होगा, कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, इधर हाफिज का बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह कब्र में तेरी रूह को सर्दी अता करेगा। पैसे लाके आतिशबाजी जब शुरू करता, दबा दब दबा दब दबा दब, बच्चे कूद गए, बूढ़े कूद गए, कितनों के दिल थम गए, लेकिन पठान का बेटा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सब पठानगिरी निकल जाएगी। मौत जब झटका देगी ना तब पता चलेगा क्या लेके जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं। खुदा रा जीते जी ने काम कर ले, इदारों का ख्याल करें। दुश्मन मदारिस के पीछे हैं। अब तक तो ये था कि गैर मुखालिफ थे, तकलीफ होती है अपने ही हमारी सफ में मदरसों के मुखालिफ नजर आते। कुछ लोगों को यही काम है, जी इसे बनवाने की क्या जरूरत थी, ये गेट लगवाने की क्या जरूरत थी, जरूरत तो जनाब आपकी भी नहीं थी। आप क्या करने आए हो दुनिया में? हाँ, आपकी क्या जरूरत थी? अल्लामा साहब फरमाने एतराज ही करने चले आए। तो सुने, मेहरबानी करें, दुश्मन अगर तकलीफ देते हैं तो दर्द कम होता है, और जब अपने तकलीफ देते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। लॉकडाउन के कुछ इदारों की खबरें मौसूल हुई कि जिन्होंने उलमा ने दुनिया बंद होने के बावजूद कुरान बंद नहीं किया, छुप के कुरान पढ़ाते रहे,
گھر میں قرآن پڑھاتے رہے، بستر میں قرآن پڑھاتے رہے. لیکن کچھ ظالم ایسے بھی تھے جن کو پتہ لگا یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ایسے کتے دلال جو 500 روپے پہ پولیس والوں کے ہاتھ بک جایا کرتے ہیں، 2,000 میں اپنوں کو بیچ دیا کرتے ہیں، ایسے ہی کتوں نے فون اٹھا کر کے پولیس والوں کو خبر دی کہ اس کے گھر میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. پولیس آئی، پڑھانے والے کو لے گئی، بچوں پہ سختی کی. مجھے بتا تو صحیح، تیرے روکنے سے کیا قرآن رک پایا؟ تیرے ٹوکنے سے کیا پڑھانے والے رک پائے؟ خدا کی قسم صبح قیامت تک نہ قرآن روکا جا سکتا ہے، نہ قرآن والوں کو روکا جا سکتا ہے. لیکن تیری زندگی کب تک؟ ایک دن ایسا آئے گا موت دھکا دے گی، تو قبر میں ہوگا، اللہ تجھے اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے، کوئی آنسو پہنچنے والا نصیب نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. تجھے کیا لگتا مدرسوں کی مخالفت کر کے جائے اور تجھے تیجے بخشوائیں گے؟ وہابی نہ سمجھنا، بریلوی ہوں اور تم سے پکا ہوں. ہاں، حضور کے قرآن کی مخالفت کرے اور 40واں بخشوائے، خدا کی قسم کلمہ اسی کی شفاعت کرے گا جس کے ساتھ مصطفیٰ ہوں گے. ہاں، اور مصطفیٰ اس کے ساتھ ہوں گے جو ان کے مشن کے ساتھ ہوگا، جو ان کے مشن کے خلاف ہوگا تو پھر خیریت نہیں. مرنا ہے ایک دن، جیتے جی قرآن کی خدمت کر جاؤ. بلا وجہ میں مفتی صاحب اسماعیل صاحب ہمارے سروں کے تاج، سارے علماء کے سر کے تاج جتنے منبر پہ یہاں سب کے سر کے تاج ہیں. پوچھئے ان سے، یہ بتائیں گے کہ جو علماء اور علم دین کی مخالفت کرتے ہیں ان کے خاتمے ایمان پر نہیں ہوا کرتے. بری بری موتیں مرتے ہم نے لوگوں کو دیکھا. خدا کے واسطے قرآن کی عزت کریں، قرآن والوں کی عزت کریں، انہیں حقارت سے نہ دیکھیں، ان کو کبھی بھی نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں. یہ آخرت کا سرمایہ ہے، جنت کا سہارا ہے، آخرت کا بھروسہ ہے. ہاں اللہ توفیق دے، اگر کچھ کھلانے کی حیثیت نہ ہو تو اللہ کی زمین سے نکلنے والے چشمے سے پانی بھر کے پلا دینا. اگر یہ جنت میں گئے تو انشاءاللہ تمہیں بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے. ہاں، اور لیکن ہماری ایسی بستیاں جہاں پہ حافظ قاری کثرت سے ہوتے، وہاں عزت اس لیے نہیں کرتے ہمارا للہ خدا حافظ ہے، ہمارا پوتا خدا حافظ ہے. بیٹے یہ پوتا بعد میں ہے، قرآن کا قاری پہلے ہے، پہلے ہے قرآن کا قاری. اس کی عزت کر. اور قرآن والوں سے حضور کتنا پیار فرماتے. حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. اب تو بول دو سبحان اللہ. ہاں، ہاتھ مت اٹھانا اگر تھکنے کا ڈر ہو تو، اور مرنے کا ڈر ہو تو قطعی مت اٹھانا، اور کمزوری نہ ہو تو بول دو سبحان اللہ. اے خالی لنگر کے سہارے آئے یا کچھ کھا پی کے بھی آئے گھر سے؟ کچھ کھا پی کے بھی آیا کرو جو سبحان اللہ کہنے کا سہارا بنا رہا ہے. اگر کھا کے آئیں تو ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. اب بھی ایسا لگ رہا جلسہ شروع ہوا ہے مگر بات آخری ختم کرنے لگا ہوں. حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. شاگرد کہنے لگے حضور کیا بات ہے؟ کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت جی 4 سال سے خدمت میں ہیں لیکن کچھ مہینوں سے مشک کی خوشبو آ رہی. تو امام عاصم فرمانے لگے بیٹے اس میں ایک راز ہے. کہنے لگے حضرت بتاؤ نا. تو فرمانے لگے راز تب تک راز ہے جب تک بتایا نہ جائے، اور جب بات کھل گئی تو راز راز نہیں رہتا ہے. تو کچھ شاگرد استاد کے منہ چڑے ہوتے، نہیں بتاؤ حضرت. تو فرمانے لگے ایک دن نا میری آنکھ لگی، خواب میں حضور تشریف لے آئے. بولو یار سبحان اللہ. خواب میں حضور تشریف لے آئے اور مجھ سے کہنے لگے عاصم ذرا قرآن پڑھ کے سنا. فرماتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب میں قرآن پڑھ رہا تھا حضور اپنے لب میرے لبوں پہ رکھ رہے تھے. کہتے جب سے حضور نے میرے لبوں پہ اپنے لب رکھے ہیں خدا کی قسم جب جب قرآن پڑھتا ہوں منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی. بے شک بے شک. وہ جماعت ہے جب یہ قرآن پڑھے تو حضور مسکرایا کرتے ہیں. وہ انہیں کہتے ہیں زکوٰۃ کھانے والا جا رہا ہے، حیا کر. یہ زکوٰۃ والا نہیں، یہ بخشش والا جا رہا ہے، یہ چندے والا نہیں، یہ اللہ والا جا رہا ہے. ان کی عزت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو، علماء کی خدمت کریں. حضور نے قرآن دیا، ہمیں اس کا پورا خیال کرنا ہے.
دنیا مٹانے پہ لگی ہے، مٹائے، جتنی طاقت چاہے لگا لے. اور حضور کے غریب امتیوں سے اتنی گزارش ہے، اب تم مدرسے کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہو جاؤ اور ان علماء سے کہہ دو قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے، خرچے اٹھانا ہمارا کام. تمہارے گھر میں کمی نہ آئے گی، اللہ سے تجارت کرو. توفیق دے تو ایک وقت کا کھانا کھلانا، پانی پلانا. ہاں بس رات بہت ہو چکی ہے، وقت کافی ہو چکا ہے. میرے بولنے میں آمدن صاحب لفظ جو خطائیں لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ.